اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک آٹو کیڈ کی سیریز کے اندر آج ہمارا ڈے 10 ہے اور آج ہم نے سمجھنا ہے اپنی ڈائمنشنز کے سٹائل کو. اچھا، ڈائمنشن کی سٹائل اور ڈائمنشن کی سیٹنگ کو کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم سولو سیٹنگ کو سمجھیں گے. لیٹ سے کہ آپ کا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا یہ جو ڈائمنشن کی جو لائنز ہیں، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ پراپرٹی نظر آ رہی ہے، آپ ڈائمنشن کا کلر یہاں سے کرنا چاہتے ہیں یلو. آپ کا جو ایرو سٹائل ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں ڈاٹ. دوسرا ایرو سٹائل ہے وہ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ڈاٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کوئی اور سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں. لیٹ سے کہ آپ جو ٹیکسٹ کی ہائٹ ہے یہ 0.90 ہے، آپ اسے کرنا چاہتے ہیں 1 میٹر کر دیں، یا آپ اسے 60 کر دیں. اٹس ڈپینڈ آن یو. لیٹ سے کہ ہم اسے 1 کرتے ہیں. ٹھیک. ٹیکسٹ کی ہائٹ بھی ہم نے زیادہ کر لی. سوری، ٹیکسٹ کی ہائٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 0.18، ہم اسے 0.50 کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. یہ 0.50 ہوگی، ہم اسے 0.30 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں، یہاں پہ ساری سیٹنگس ہیں. اوکے، اب یہ سیٹنگ تو میں نے اپلائی کی ہے اس کے لیے لینئر کے لیے. اب میرا مقصد ہے کہ اب میں جب ڈائمنشن کریٹ کروں دوبارہ کوئی لینئر کی، تو اصولی طور پہ بننا تو یہ چاہیے کہ یہ لینئر بھی اسی ڈائمنشن سٹائل کے طرح ہونی چاہیے. اب اس کے دو طریقے ہیں. اگر میں ایم اے میچ کمانڈ یوز کرتا ہوں اور میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور دین میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دونوں میچ ہو گئے. اگر میرے پاس یہاں پہ 10-15 آبجیکٹس ہوں یا 20-25 آبجیکٹس ہوں لینئر کے، یا 200-300 آبجیکٹس ہوں، تو میں سب کو میچ تو نہیں کرتا رہوں گا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں سب کو میچ کروں گا. اس کام کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے اپنا ایک ڈائمنشن سٹائل کریٹ کرنا پڑے گا. اب ڈائمنشن سٹائل کے اندر بھی دو ٹائپس ہیں. آپ اوور آل ڈائمنشن سٹائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایچ سسٹم کا الگ سے ڈائمنشن سٹائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیٹ سے کہ آپ کے پاس یہ جتنی ٹائپس ہیں، آپ لینئر کا جتنے بھی لینئر ڈائمنشنز ہیں ان کا الگ سے ایک سٹائل کریٹ کر لیں، اور الائن کا الگ سے کریٹ کر لیں، اینگولر کا الگ کر لیں، آرک ریڈیس ڈائمیٹر کا الگ کر لیں. اب یہ ہم نے سمجھنا ڈی انٹر ڈائمیٹر کی جو ڈائمنشن سٹائل مینجمنٹ ہے اس کی کمانڈ ہے ڈی انٹر. یہاں پہ آپ کے پاس دو ٹائپس ہیں، ایک اینوٹیٹیو ہے اور ایک سٹینڈرڈ ہے. یہ بائی ڈیفالٹ آٹو کیٹ کے ہیں. ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنا نیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیس دینی پڑے گی ایز اے ڈائمنشن. جو آپ کو بیس دینی پڑے گی وہ آپ کو سٹینڈرڈ دینی پڑے گی یا اینوٹیٹیو دینی پڑے گی. سب سے پہلے تو ہم وہ غلطی کرتے ہیں جو سارے لوگ کرتے ہیں. ہم ایک نیو ڈائمنشن سٹائل کریٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے سلیکٹ کر لیا آل، اور میں نے اس کو سٹارٹ کیا سٹینڈرڈ کے ساتھ، اور میں نے کاپی کی سٹینڈرڈ کی. میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں. لیٹ سے کہ ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے R-04-P P-9. یہ ہمارے پروجیکٹ کا کوڈ ہے. اسے میں کنٹینیو کرتا ہوں. جیسے میں کنٹینیو کرتا ہوں میرے پاس ایک ڈائمنشن سیٹنگ اوپن ہوگی. یہاں پہ میرے پاس لائنز ہیں کہ آپ نے لائنز کس کلر کی کرنی ہے. لیٹ سے میں نے لائنز گرین کلر کی کرنی ہے. اوکے، آپ کی جو لائن ٹائپ ہے وہ کون سی ہونی چاہیے، آپ یہاں سے اپنی لائن ٹائپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. سولڈ ہونی چاہیے، اپیرنس ہونی چاہیے، یا آپ یہاں سے لوڈ کر کے لیٹ سے کہ آپ کی جو لائن ٹائپ ہے وہ یہ ہونی چاہیے. آپ اس کو اوکے کر دیں، آپ کی یہ والی لائن ٹائپ آ گئی، آپ اسے اوکے کر لیں. اب یہ جو ڈائمنشن سٹائلز ہیں یہ کسی سٹینڈرڈ کے تحت ہوتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ کے پاس جو ڈائمنشن سٹائلز آئیں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے ایرو کا یہ آئیکن رکھنا ہے، یہ کلر رکھنا ہے، اتنی تھکنس رکھنی ہے، اتنا سائز رکھنا ہے. جب ہم اسکیلنگ کے اوپر پہنچیں گے، ڈرائنگس کی اسکیلنگ کے اوپر، تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکسٹ کی ہائٹ کتنی رکھنی ہے. اور وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ٹیکسٹ کی ہائٹ کتنی رکھنی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈرائنگ کی اسکیل میں آپ کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ گرین ہی کیوں سلیکٹ کر رہے ہیں. یہ ساری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. آپ ڈائمنشنس کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس دین سیکنڈ آپشن ہے سیمبلز اینڈ ایروز. آپ جو آپ کا فرسٹ یہ والا ہے آپ کا ایرو ہے، اس کو آپ لیٹ سے ڈاٹ رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کو ڈاٹ نہیں رکھنا چاہتے، آپ اس کو باکس رکھنا چاہتے ہیں، آپ اسے باکس رکھیں. جب آپ فرسٹ کو چینج کریں سیٹنگ آٹومیٹک چینج ہو گیا. اس کے بعد جو آپ کا لیڈر ہے، اب یہ لیڈر کیا چیز ہے، میں لیڈر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم ڈائمنشن سے باہر جب جائیں گے بات کریں گے. آپ کے پاس یہاں پہ ایرو کا سائز ہے 0.50 لیٹ سے، یہاں 0.3 میں ایرو کے سائز کو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے.
اور آپ کا ایرو کا سائز بڑھ گیا، یہ 0.18 تھا پہلے، میں اس کو 0.22 کر دیتا ہوں، 0.22۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جب آپ یہاں پہ ٹیکسٹ پہ جائیں گے، آپ کے پاس یہاں پہ ٹیکسٹ کا سٹینڈرڈ ہے، ظاہر سی بات ہے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ٹیکسٹ اسٹائل جو ہے وہ آپ نے سٹینڈرڈ ہی چوز کرنا ہے۔ سٹینڈرڈ چوز کر کے آپ دین اس کی جو یہاں سے 3 ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بیس جو ہے وہ سٹینڈرڈ کو چوز کیا ہوا ہے، ہم نے پیچھے جو کاپی کریٹ کی سٹینڈرڈ کی ہے۔ آپ یہاں سے ایریل رکھنا چاہتے ہیں، لیٹ سے یہاں پہ میں رومن ٹائم ٹائمز نیو رومن سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ٹیکسٹ کا جو فونٹ ہے، اگر آپ اٹیلک کرنا چاہتے ہیں، ریگولر کرنا چاہتے ہیں، بولڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیٹ سے میں اسے اٹیلک کر دیتا ہوں، اور ہائٹ جو ہے ٹیکسٹ کی وہ میں دے دیتا ہوں 0.22، اوکے۔ اور میرا ٹیکسٹ جو اس طرح کے مجھے لگے گا، نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسٹائل ان یوز آپ یہاں سے آل اسٹائلس کے اوپر سلیکٹ کر سکتے ہیں، اسے کلوز کریں یہاں سے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کے پریویو کے اندر بھی آپ کو اسی طرح شو ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں آپ کے پاس ٹیکسٹ کی الائنمنٹ ہے، آپ کو ہوریزنٹلی ٹیکسٹ چاہیے، ہوریزنٹل ابھی آپ کا ٹیکسٹ ہوریزنٹل ہے، یا الائن ود ڈائمینشن لائن، جس طرح سے آپ کی ڈائمینشن لائن ہے ویسے آپ کو ٹیکسٹ چاہیے، یا آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک آئیسو کا سٹینڈرڈ ہے، آئیسو کا سٹینڈرڈ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے جو نارملی یوز ہوتا ہے وہ ہے الائن ود ڈائمینشن، ہم اسے الائن ود ڈائمینشن کرتے ہیں۔ پرائمری یونٹس آپ نے بتانے ہیں کہ آپ جو ڈائمینشن کریٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے کون سی یونٹس ہیں، وہ ہمارے ڈیسیمل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو لیٹ سے کہ پوائنٹ کے بعد کتنی ویلیوز چاہیے، ہمیں پوائنٹ کے بعد 2 ویلیوز چاہیے، دیز آر انف۔ آپ کا جو پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو پوائنٹس کے بعد 10 ویلیوز بھی چاہیے، 4 بھی چاہیے، 5 بھی چاہیے، اٹس آل اباؤٹ یور پروجیکٹ ریکوائرمنٹ۔ باقی تمام سیٹنگز کو آپ ایز اے ڈیفالٹ رہنے دیں گے، اسے جیسے ہی آپ اوکے کریں گے، آپ سیٹ کرنٹ پہ کلک کریں، کلوز کریں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ڈائمینشنز ہم نے پہلے سے کریٹ کی ہوئی ہیں ان کی کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان ڈائمینشنز کو ہم نے کریٹ کیا ہے نارملی وداؤٹ سیٹنگ دا ڈائمینشن سٹائلز۔ اگر آپ ان تمام ڈائمینشنز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے آپ جاتے ہیں، اور جو آپ ڈائمینشن سٹائل اگر یہ R09 ان کو دے دیں گے تو یہ آپ کی اس طرح سیٹ ہو جائیں گے۔ لیٹس سے کہ یہ جتنے اینگولر ڈائمینشنز تھے ان کو آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کو سلیکٹ کرنا چاہوں، آپ اینگولر ڈائمینشن کو کلک کریں، رائٹ کلک کریں، سلیکٹ سملر کریں۔ اب آپ کی تمام اینگولر ڈائمینشن سلیکٹ ہو گئی ہیں۔ آپ جائیں یہاں پہ پراپرٹیز کے اندر، آپ کے پاس مسلینیس کے اندر یہ ڈائمینشن سٹائلز کا آپشن ہے، یہاں پہ ڈاؤن ایرو پہ آپ کا وہ سٹائل ہے جو آپ نے بھی کریٹ کیا، آپ اسے سلیکٹ کریں، آپ کے پاس یہاں پہ یہ کریٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس یہ جو لینئر ڈائمینشن ہے اسے سلیکٹ سملر کریں، آپ کے پاس پراپرٹیز کے اندر جائیں، یہاں سے آپ یہ والا آبجیکٹ اسے پرووائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس یہاں پہ سرکل، ریڈیس، آرک اور آرک کی یہ ساری ڈیٹیلز ہیں، آپ انہیں سلیکٹ سملر کریں اور رائٹ کلک کریں، پراپرٹیز کے اندر جا کے آپ یہاں سے سٹائلز کریٹ کر لیں۔ اچھا، یہ تو ہم نے سٹائل کریٹ کر لیا ہے آل کا۔ اب کیا آپ کسی بندے کو جب آپ ڈرائنگ کریٹ کر رہے ہیں، دیکھیے ڈرائنگ کا مقصد ہوتا ہے سمجھنے کے لیے بنائی جانے والی چیز۔ ڈرائنگ اسی لیے بنائی جاتی ہے تاکہ جو بھی بندہ ڈرائنگ کو پڑھے دیکھے اس کو وہ چیز سمجھ آئے۔ اب جس بندے نے یہ ڈرائنگ بنائی ہے اس کو تو پتا ہے کہ لینئر ڈائمینشن کون سی ہے اور الائن ڈائمینشن کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ جو بندہ نہیں جانتا کہ لینئر ڈائمینشن کون سی ہے، لائن ڈائمینشن کون سی ہے، یا سائڈ پہ جو آپ کے فور مینز ہیں، لیبر ہے، آپ کے جو سپریڈینٹنٹ ہیں، جنہوں نے سائڈ پہ کام کرنا ہے، اب وہ تو آٹو کیڈ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو تو کوئی ایسا سسٹم چاہیے نا کہ ان کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اپنے لینئر ڈائمینشنس کو ایک الگ الگ سٹائل دے دیں، اپنے الائن ڈائمینشنس کو ایک الگ سٹائل دے دیں، اپنے سرکل ڈائمینشن کو ایک الگ سٹائل دے دیں؟ تو اس کے لیے بھی سیم رول ہے۔ لیٹ سے کہ اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں ان تمام ڈائمینشنس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہر ڈائمینشنس کی ایک ایک ٹائپ کو آپ سلیکٹ کریں اور دین آپ اینڈ پہ سلیکٹ سملر کر کے ان سب کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لیں، رائٹ کلک، سلیکٹ سملر، ڈیلیٹ، تمام ڈائمینشنز ڈیلیٹ ہو گئی۔
میں ڈی انٹر کرتا ہوں، ڈائمینشن اسٹائل مینجمنٹ میں جاتا ہوں، یہاں سے میں ایک اور ڈائمینشن کا جو اسٹائل ہے کریٹ کرتا ہوں، نیو پہ کلک کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ میں نے ریفرنس دینا ہے اسٹارٹ ود اسٹینڈرڈ۔ اب میں یہاں پہ کریٹ کرتا ہوں، اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں لینئر ڈائمینشن، اور یہاں سے میں یوز فار لینئر پہ کلک کروں گا اور اسے میں کنٹینیو کروں گا۔ اب یہ میرے پاس ایک لینئر ڈائمینشنس کا جو اسٹائل ہے وہ کریٹ ہو گیا۔ ابھی میں سارے اسٹائل دوبارہ کریٹ نہیں کروں گا، میرا مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے۔ میں نے اسٹائل کی سیٹنگ آپ کو آلریڈی بتا دی، اس کو میں یلو کر دیتا ہوں، ٹیکسٹ کے اندر جاتا ہوں اور اس کے جو سیمبلز ہیں ان کو میں لیٹ سے ڈاٹ کر دیتا ہوں، اوکے کر دیتا ہوں۔ اوکے میرا لینئر کریٹ ہو گیا۔ میں ایک اور کریٹ کرتا ہوں، یہاں سے میں سلیکٹ کرتا ہوں اسٹینڈرڈ، اور یہاں پہ میں کریٹ کرتا ہوں الائن، یہاں سے میں اپنے ڈائمینشن اسٹائل کو الائن، یہاں پہ میرے پاس الائن کا آپشن نہیں آ رہا، یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے اینگولر، ٹھیک ہے، کیونکہ لینئر اور الائن وہ سیم رکھے گا، اینگولر، ٹھیک ہے۔ اینگولر کے لیے آپ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں اینگولر، ٹھیک ہے، کنٹینیو کریں۔ اینگولر کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اینگولر کے لیے آپ یہاں پہ اوبلیک، اور اس کو بھی اوبلیک، اور لائن کا جو کلر ہے وہ ہم کر دیتے ہیں سیان، اوکے۔ آپ ایک اور کریٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹارٹ ود اسٹینڈرڈ، یہاں سے آپ ریڈیس کے لیے کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں ریڈیس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ کچھ اس طرح کا نظر آئے، ہاں ریڈیس کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ جو آپشن ہے وہ لیڈر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سنگل آپشن ہے، 1 2 نہیں ہے۔ آپ ریڈیس کے لیے یہاں پہ سلیکٹ کر لیں ڈیٹم، ٹھیک ہے، اسے آپ لائن پہ جائیں، یہاں پہ جا کے لائن کا کلر آپ میجنڈا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور کریٹ کریں، آپ یہاں سے سلیکٹ کریں اسٹینڈرڈ، اور ڈائمینشنس پہ جا کے آپ ڈائمیٹر پہ سلیکٹ کریں۔ جیسے آپ ڈائمیٹر پہ سلیکٹ کرتے ہیں، اب ڈائمیٹر کے لیے بھی آپ کو یہاں پہ کوئی کلر اسائن کرنا پڑے گا۔ میں بلو کلر اسائن کر رہا ہوں، اور اس کا جو ہے وہ میں اوپن ایرو سلیکٹ کر دیتا ہوں، اسے میں اوکے کر دیتا ہوں کلوز۔ اس طرح آپ باقی طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے لیٹس سے کہ مجھے یہاں پہ لینئر ڈائمینشن کریٹ کرنی ہے، جب میں لینئر ڈائمینشن پہ کلک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لینئر ڈائمینشن جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے جو میں نے پہلے کریٹ کی تھی۔ آپ اسے ڈیلیٹ کریں، ڈی انٹر، یہاں پہ آپ اپنی لینئر ڈائمینشن کو سلیکٹ کریں، سوری، اس کو سلیکٹ کریں اسٹینڈرڈ کو، اور سیٹ کرنٹ کریں۔ جب آپ سیٹ کرنٹ کریں گے، جو سیٹنگز آپ نے اسٹینڈرڈ کے اندر کی ہوں گی وہ آپ کی اپلائیبل ہوں گی۔ اب آپ جب جا کے لینئر ڈائمینشن پہ کوئی ڈائمینشن کریٹ کریں گے، تو آپ کی جو ڈائمینشنس کی سیٹنگ ہے وہ اسٹینڈرڈ کے اوپر سیٹ ہے۔ اب مجھے بار بار سرکل کو سلیکٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ لیٹس سی کہ اگر میں سرکل میں جاتا ہوں، مجھے اس کا ڈائیمیٹر چاہیے، اور میں اس کے ڈائیمیٹر پہ کلک کرتا ہوں، تو میرا ڈائیمیٹر اسی سیٹنگ میں آئے گا جو سیٹنگ میں نے کریٹ کی۔ ابھی اسی سیٹنگ کے اندر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے سیٹ کیا ہوا ہے، کرنٹلی میں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے، اور میں نے اسی اسٹینڈرڈ کے اندر کی ساری چیزیں کریٹ کی تھیں، اور میں نے وہیں سے اسٹائل کو کریٹ کیا تھا۔ اس نے آٹومیٹکلی اس چیز کو پک کر لیا ہے کہ اس نے سرکل کے ڈائیمیٹر کی جو سیٹنگ ہے وہ اس نے اپلائی کر دی۔ لیٹس ایک سرکل کے ریڈیس کی سیٹنگ میں نے آئی تھنک میجنڈا میں کی تھی، تو یہ دیکھیں مجھے میجنڈا میں شو ہو رہی ہے، اور مجھے اسٹائل بھی وہی شو ہو رہا ہے جو میں نے کریٹ کیا۔ یہاں پہ اگر میں آپ کو اینگولر ڈائمینشن دکھاتا ہوں، اینگولر ڈائمینشنس کے لیے یہ میں نے اینگولر ڈائمینشن کے لیے یہ سیان کلر چوز کیا۔ اب ایک چیز یہاں پہ چوز نہیں ہوئی، وہ ہے لینئر ڈائمینشن، اس نے وہاں پہ لینئر کا آپشن نہیں دیا۔ تو لینئر کے لیے آپ نے پریشانی ہونا، آپ ڈی انٹر کریں، آپ یہاں پہ ایک لینئر کا ایک نیا فارمیٹ بنا لیں اور اسے سیٹ کرنٹ کر دیں۔ سیٹ کرنٹ نہیں کرنا چاہتے آپ، یہاں پہ لینئر کی سوری، یہاں پہ جائیں، آپ الائن ڈائمینشنس پہ جائیں، الائن ڈائمینشن یہاں سے آپ کریٹ کریں، اس کا سٹائل آپ جو آپ نے کریٹ کیا ہوگا یہاں پہ، لیٹس سے کہ آپ نے یہ کریٹ کیا، اب یہ سائن کر دیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ڈائمینشنس کی پراپر سے سمجھ آئی ہے، آپ نے ڈائمینشنس کے اوپر گریپ حاصل کی ہے، اور ان چیزوں کا ان فیوچر آپ کو بہت فائدہ ہوگا جب آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کو ڈائمینشن سیٹ کریٹ کرنی پڑیں گی، آپ اپنی ڈائمینشنس کو کریٹ کریں گے اور دین ان کے اوپر کام کریں گے۔ آئی ہوپ کہ ہمیں اس لیکچر سے کچھ فائدہ ملا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو۔
اللہ حافظ.